کلاس اس میں محمد صلاح الدین رضوی آپ تمام سامعین و ناظرین کا خیر مقدم کرتا ہے۔ دوستو، ہر روز کی طرح آج ہم پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، جس کا اصل موضوع ہے اصغر گونڈوی۔ اصغر گونڈوی کا وطن اصلی گورکھپور ضلع اتر پردیش تھا، لیکن آپ کے والد بسلسلہ ملازمت ایک عرصہ دراز سے گونڈا میں رہ رہے تھے۔ لوگ انہیں اصغر گونڈوی کہنے لگے۔ اصغر 1854 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم و تربیت معمولی اور غیر مستقل طور پہ ہوئی۔ کچھ دنوں انگریزی مدرسوں میں تعلیم پا کر اسکول چھوڑ دیا۔ انٹرنس کے امتحان کے لیے تیاری کی، لیکن خانگی پریشانیوں کی وجہ سے امتحان نہ دے سکے۔ تاہم اس تھوڑی سی مدت میں فطری صلاحیت کی وجہ سے اتنی استعداد پیدا ہو گئی کہ انگریزی کی ادبی کتابوں کا کافی لطف اٹھا سکتے تھے۔ یہی حال عربی اور فارسی کا تھا۔ جو کچھ قابلیت انہوں نے پیدا کی وہ سب ان کے ذاتی مطالعہ اور غور و فکر کا نتیجہ تھی۔ اصغر ابتدا میں اپنا کلام منشی خلیل احمد وجد بلگرامی کو دکھاتے رہے، بعد میں غزلیں منشی امیر اللہ تسلیم کو دکھلائیں۔ اخلاقی حیثیت سے اصغر ایک نہایت قابل قدر آدمی تھے۔ باوجود زہد و تقویٰ کے مزاج میں رنگینی اور ظرافت کا عنصر کافی تھا۔ بادۂ تصوف کے خاص طور سے خواستگار تھے، چنانچہ ان کو قاضی شاہ عبد الغنی سے شرف بیعت حاصل تھا۔ مدت تک آپ کا قیام الہ آباد میں بسلسلہ ملازمت رہا۔ ہندوستان اکیڈمی کے رسالہ ہندوستانی کا ایڈیٹر ایک عرصہ دراز تک رہے۔ اسلوب کے لحاظ سے اصغر کا انداز بیان منفرد ہے۔ اس میں شک نہیں کہ جہاں تک زبان و بیان و خیال کا تعلق ہے، اتنا غیر تقلیدی اور نرالے انداز تغزل کا نمونہ اردو میں کم ہے۔ ممکن ہے کہ اس دشوار گزار راہ میں کہیں کہیں شاعر کے قدم ڈگمگا گئے ہوں، لیکن ان کے کارناموں کی اہمیت اور اس کی قدر و منزلت اس سے کم نہیں ہو سکتی۔ اور سچ تو یہ ہے کہ صرف نشاط روحی ایک ایسا دیوان نہیں کہ دو رخ ہوں، بلکہ خود کتاب زندگی کی بھی کم از کم دو رخ ہوتے ہیں۔ اصغر بہت کم گو اور دقت پسند شاعر تھے۔ اتنا کم کہنے پر بھی اہل نظر کو اپنی طرف خاص طور پر متوجہ کر لینا اس بات کی کافی دلیل ہے کہ ان کے کلام میں قابل قدر چیزیں کافی ہے۔ دوسرا دیوان یعنی نشاط روح، اس کے بعد کا کلام ان کی ابتدائی شاعری سے بالکل الگ ہے۔ ان کی پرانی شاعری میں تقلید و تتبع کا عناصر غالب ہے، لیکن نشاط روح سے غیر تقلیدی رنگ کا آغاز ہوتا ہے، جو اصغر کی امتیازی خصوصیت ہے۔ جن شعراء نے امیر و داغ و جلال کے بعد اردو غزل میں نئی روح پھونکی وہ صفی، محشر، عزیز اور ثاقب ہیں۔ ان حضرات نے سنجیدگی، تاثیر، ترنم اور معنویت کے لحاظ سے غزل کو اتنا بلند کر دیا کہ اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، لیکن غزل کی وسعتیں لامحدود ہیں۔ اس نے اپنی جاذبیت کی وجہ سے اصغر، جگر، فانی وغیرہ کو اس طرح رجوع کیا تاکہ ان کے علاوہ کچھ اور باتوں کا اضافہ کریں۔ چنانچہ طرز بیان میں زیادہ تر ان شعراء نے بالکل نئی روش اور نیا لب و لہجہ اختیار کیا۔ اصغر کے کلام میں سب سے پہلی چیز لب و لہجہ کی وہ جدت آمیز رنگینی ہے جو پڑھنے والوں اور سننے والوں کو ایک خوشگوار طریقے سے چھیڑ کر متاثر کر دیتی ہے۔ دوسری چیز سکون و اضطراب کی وہ معتدل آمیزش ہے جو ایک خاص کیفیت پیدا کر دیتی ہے۔ اکثر ایک لطیف ترنم اور دلکشی بھی کلام میں پائی جاتی ہے۔ اصغر کی غزلوں میں عاشق و معشوق کی باہم اختلاف اور ٹھیٹھ انسانی جذبات تو بہت کم ملتے ہیں، لیکن اس کو کیا کیا جائے کہ موجودہ غزل گوئی میں باستثناء حسرت موہانی اور ایک دو اور حضرات کے کلام کے اس چیز کا قریب عام فقدان نظر آتا ہے۔ چنانچہ اصغر کے یہاں بھی یہی چیزیں مختلف عنوان سے جلوہ گر ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ وہ ان خیالات و تجربات میں ایسے مضامین ڈھونڈتے ہیں جو ایک لطیف اور نوعیت رکھتے ہیں۔ سامنے کی باتیں ہوں یا عام واردات قلبی ہوں، ان سب کو اصغر نیا کر کے ایک خاص انداز سے بیان کر دیتے ہیں، جس سے کلام میں ایک لوچ اور ندرت پیدا ہو جاتی ہے۔ ایسے اشعار باریک نشتر زنی کی طرح دل میں اترتے تو ضرور ہیں اور دل کو زخمی بھی کر دیتے ہیں، لیکن دل کو چھیڑتے اور گدگداتے ہوئے پھر اس ماورائی فضا میں محو ہو جاتے ہیں جہاں سے غالباً یہ پیدا ہوئے تھے۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ انسان ہمیشہ دل پر چوٹ کھانے کے لیے سینہ سپر نہیں رہتا، بلکہ اس میں بھی اسے ایک خاص لطف آتا ہے اور تیر نشانے کو چھوڑ کر مڑ کر نکل جاتا ہے۔ اصغر کے پورے کلام میں ایک نشاط اور سرمستی ہے جو ایک وجدانی کیفیت پیدا کر دیتی ہے، اور بغیر نواسنج فغاں ہوئے وہ عشق کی منزلیں طے کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ خود فرماتے ہیں، غزل کیا ایک شرار معنوی گردش میں ہے اصغر، یہاں افسوس گنجائش نہیں فریاد و ماتم کی۔ اصغر کے کلام میں فلسفیانہ تخیل حقائق و رموز شریعت لیے ہوئے، تمام کلام خیالات کی پاکیزگی اور متانت و لطافت کے پہلو لیے ہوئے ہیں، اور یہ خصوصیت ان کی فارسی ترکیبوں سے بہت زیادہ نمایاں اور دل آویز ہو جاتی ہے۔ اصغر کے وہ اشعار خاص طور پر دلکش ہوتے ہیں جن میں غیر ذی روح اشیاء یا کیفیات مجردہ کو روح
فرض کر لیا جاتا ہے۔ اصغر تشبیہ اور استعارے میں خاص کاوش کرتے ہیں، عامیانہ و فرسودہ چیزوں سے گریز کر کے نہایت غور و خوض کے بعد ایسی لطیف اور نادر چیزیں پیدا کرتے ہیں کہ بعض لحاظ سے ایسا ذخیرہ ادب میں ایک اضافہ سمجھا جاتا ہے۔ اصغر کا انتقال 1936 عیسوی الہ آباد میں ہوا اور وہیں دفن کیے گئے۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اصغر گونڈوی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، تو ضرور لائک کریں اور کمنٹ میں حسین مشورہ ضرور دیں، اپنے دوستوں کو شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کی انفارمیشن سب سے پہلے پہنچے آپ تک۔ آپ کا مخلص دوست محمد صلاح الدین رضوی۔ اگلی ویڈیو تک خدا حافظ۔